بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 207 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 41 اور 42 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہدایت سے دور ہونے والے انسانوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ بدقسمت انسان ہیں۔ اب ان آیات میں ان خوش بخت جانوروں پرندوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے ہدایت انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ان جانوروں سے بدتر ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور بنائے ہی نہ، اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ دل میں ہے، نہ عقل میں ہے، وہ قرآن و حدیث پڑھ کر بھی اندھا ہی رہتا ہے۔ اب ان آیات میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت صرف اللہ ہی کی ہے، ہر شے پر اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، کسی کو بھی کسی سے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، نہ دین سے کچھ مل سکتا ہے، نہ دنیاوی طور پہ کچھ مل سکتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی سب پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں زمین میں ہیں، اور تسبیح میں نماز بھی داخل ہے، اور پرندے آسمان اور زمین کے اندر حال یہ ہے کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ طیر کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ طائر کی جمع ہے، اور صافات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ حال ہے، یعنی حال یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو پرندے کھولے ہوئے ہیں۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ فِيهِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ، اس میں ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں،
اور اللہ ہی کی ملک میں ہیں بارش اور رزق اور نباتات کے خزانے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف مرجع ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ، اے محبوب آسمانی، حبیب لامکانی، کیا آپ نے سیر معراج اور مشاہدہ کائنات میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی وہ ہے جس کی تسبیح و پاکیزگی بیان کرتی ہے وہ تمام مخلوق جو زمین و آسمان کے ظاہر و باطن میں ہے، جن و ملک ہیں، انسان، شجر، حجر، حیوان، سارے سر جھکا کر، اور ہواؤں فضاؤں میں صغیر و کبیر پرندے پر پھیلا کر رب تعالیٰ کی ہی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ علم ترا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقات کی حمد و ثنا والی تسبیح سننے سمجھنے والے کے لیے تین علم ضروری ہیں۔ پہلا علم رؤیت و بصارت، اور دوسرا علم فہم و فراست، اور تیسرا علم مشاہد و قربت، یعنی تسبیح خواں کو دیکھ سکے، ان کی بولی کو جان سکے، ہر مخلوق پر شاہد و قریب بھی ہو سکے۔ یہ تین علمی قوتیں مخلوق میں صرف نبی کریم کو عطا ہوئی ہیں، اس لیے علم تارا کا صیغہ واحد اور خطابی ارشاد ہوا کہ آپ نے ہی کائنات ارضی و سماوی اور تمام مخلوقات ارضی و سماوی کا مشاہدہ معراج میں ہر طرح فہم و قرب سے فرمایا ہے، اور دیگر آیتوں اور روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سب مخلوق کی بولیاں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ نبی کریم سے اونٹوں، ہرنیوں، چڑیوں نے اپنی آ کر فریادیں کی، کینکریوں نے کلمے پڑھے، پتھروں نے سلام کیے، اور یہاں بتا رہے ہیں کہ من فی السماوات والارض جو کہا ہے، یہ من کہنے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ عالمین میں ذوی العقول مخلوق زیادہ ہے، سب سے زیادہ ملائکہ، پھر جنات، پھر حیوانات، پھر انسان، اور اکثریت کا ہی ذکر کرنے میں اقلیت شامل ہے، اس لیے کہ تسبیح خوانی کے اعتبار سے سب مخلوق کو ذوی العقول قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کی نماز و تسبیح لفظاً، معناً، طریقتاً، زباناً مختلف ہے، یسبحو فرما کر بتایا گیا کہ یہ تسبیح و صلاۃ اضطراری اور مجبوری کی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ ہر ایک نے جان لیا، پہچان لیا اپنی نماز اور تسبیح کو الفاظ بھی اور طریقہ بھی۔ کسی نے تعلیم الہی سے، کسی نے تربیت نبوی سے، کبھی الہام سے، کبھی پیغام سے، کسی نے فیضان حکمت سے، کسی نے جبلت قدرت سے۔ اسی طرح کے عالم ازل میں سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پڑھایا اور سکھایا، اور علمک ما لم تکن تعلم کی سند علمی عطا فرمائی۔ پھر جب ملائکہ پیدا کیے گئے تو عالم امر میں ہی ملائکہ کو ان کی نماز، تسبیح، تعلیم الہی اور تربیت مصطفی سے سکھا دی گئی تھی۔ پھر بموقع معراج بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کو فرائض تہجد اور بیت المعمور آسمانی میں ملائکہ علیہم السلام کو وتر واجب پڑھا کر نماز اسلامی کی تعلیم عطا فرمائی، اور جنات کو مقام نخلا میں نماز فجر پڑھا کر نماز اسلامی کی تعلیم رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ گویا ہر ایک کو ان کی تسبیح اور ان کی نماز عطا کر دی گئی اور سکھا دی گئی۔ واللہ، اور اللہ، علیم بما یفعلون، جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ زمخشری اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہے اور خاص قسم کی تسبیح اور عبادات ان کو سکھائی ہیں،
جیسا کہ مختلف حیوانات اپنے ما فی الضمیر کو اپنے ہم جنسوں کو سمجھاتے ہیں جس کا رات دن مشاہدہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کے حساب سے شعور عطا فرمایا ہے اور اسی حساب سے ان کو ان کی عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام آسمانوں اور پوری زمین کی ازلی ابدی کلی حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اسی کا سب ملک ہے۔ آسمانوں کا رزق، زمینوں کی غذائیں، وہی خالق و مالک ہے۔ قالب و قلب پر، ہواؤں فضاؤں پر اسی کی سلطنت ہے۔ ظہور و خفا میں اولاً، فنا و بقا میں آخراً اسی کا حکم نافذ ہے۔ حیات میں اعمال پر، ممات میں حساب پر، اسی لیے تمام حساب دینے والوں، جزا لینے والوں نے اسی قادر و قیوم کی بارگاہ قضاء و قدر کی طرف لوٹنا ہے۔ تب وہی فرمائے گا ہر بندے کو سزا بھی، جزا بھی عدل کے حساب سے، فضل کے کمال سے۔ تو گویا رب تعالیٰ کی ہی بارگاہ میں سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یہاں علم تارا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اکثر علماء کرام نے فرمایا اس کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے کیا آپ نے جانا، اور بعض نے کہا کیا آپ نے بحث سے معلوم کیا، اور بعض اس کا معنی کرتے ہیں کیا تم نے مکاشفہ سے معلوم کیا، مگر اس میں پہلا قول زیادہ درست ہے۔ الطیر کی قراءت اور ترکیب میں دو قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں الطیر مرفوع ہے کیونکہ من پر عطف ہے، اور بعض کی قراءت میں الطیرہ ہے زبر کے ساتھ کیونکہ واو بمانے معا ہے، اور یہ مفعول معاہو ہے من کا۔ صافات کی قراءت اور ترکیب میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت صافات تا پر زیر کے ساتھ ہے کیونکہ یہ حال ہے الطیر کا، اور بعض کی قراءت میں یہ تا کے ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ خبر ہے الطیر مبتدا کی۔ قد عالمہ کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں قد عالمہ باب سمعہ سے ہے، اور بعض کی قراءت میں قد عالمہ یہ باب تفعیل سے بھی پڑھا گیا ہے۔ یفعلون کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یفعلون ہی ہے، اور بعض کی قراءت میں تفعلون ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی ہر شان قدرت کے مظہر ہیں، اس لیے آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نبی کریم سے علماً اور رؤیتاً پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہمیں علم تارا کے سؤال اقراری سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ یہاں فرمایا گیا یسبح لہ والطیر صافات، یعنی شجرات و حجرات، حیوانات، جنات، ملائکہ اور انسان نماز و تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ زبان قال کی تسبیح و نماز مراد ہے یا زبان حال کی؟ اگر دونوں مراد ہیں تو حقیقت و مجاز کو جمع کر دیا گیا اور یہ محال اور غلط ہے، اور اگر صرف زبان قال کی نماز مراد ہے تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جنات، انسان، ملائکہ تو زبان قال کی نماز پڑھتے ہیں، مگر شجر، حجر، حیوان زبان حال کی، اور اگر زبان حال کی مراد ہے تو جنوں، انس اور ملائکہ کا ذکر نہیں ہوا، اور سماوات والارض کہنا غلط ہو گیا کیونکہ زبان قال کی نماز اور تسبیح حقیقت ہے اور زبان حال کی مجاز ہے۔ اس الجھن کا کیا حل ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ ایک یہ کہ تمام مخلوقات زبان قال اور اعضائے اجسام سے ہی نماز و تسبیح کرتی ہے، یہ بات احادیث اور اقوال اولیاء سے ثابت ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہاں اگر زبان قال و حال دونوں بھی مراد ہوں تب بھی حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے، کیونکہ اجتماع یہ ہے کہ ایک چیز پر ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے اور مجازی معنی بھی۔
مثلا شیر کا حقیقی معنی ہے درندہ اور مجازی معنی ہے بہادر انسان۔ اگر زید کو شیر کہا جائے تو مراد صرف بہادر انسان ہوگا، نہ کہ جنگل کا درندہ۔ اگر کوئی احمق درندہ حیوان بھی مراد لے تو یہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوا اور یہی محال ہے، مگر آیت میں زبان قال والی دوسری مخلوق ہے اور زبان حال والی دوسری ہے، لہٰذا نہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ہوا اور نہ ہی کوئی بات محال ہوئی۔